کچھ کم کاروبار بھی نہیں، جیون کو کچھ سرساز بھی نہیں، چڑھ تو دیں تے روز واز مارے، ایک سمو گزر گیو کوکو کی کتے واز بھی نہیں، دنیا کی چچوڑ ماں حیاتی کی اس دوڑ ماں اینو لگے کام کی کتے کوئی واز بھی نہیں، آؤ بیس کے صلاح کراں کچھ کام کاروبار کراں، جیون کا سرساز واسطے قوم کا نا اور ناز واسطے سوچ بچار کراں۔ تم دیکھ سکیں گا گوجری پروگرام سوچ بچار ہر سوار کی رات 7 بجے سردار سید خان کے نال صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح تم نے پتہ ہے کہ ہزارہ ایکسپریس نیوز کا پلیٹ فارم دے ہم مختلف پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور آج کو پروگرام جو ہے اسی سلسلہ کی پہلی کڑی ہے کہ ہمارا جڑا بھی میزبان ہوئیں گا ان پروگراموں کا ہم انہوں کو تھوڑا جو تعارف پیش کراں، اور انہاں میزبانوں ہم اسٹوڈیو کے بچھان کے انہوں کے ذریعے ہم تھوڑا جو بھی اپنا بارہ بھی دسیں کہ انہوں کو کتنا تجربہ ہے، کتنا ایکسپوجر ہے کہ تعلیم انہوں کی، اور انہاں پروگراموں کے ذریعے بھی اپنا آنے والا وقتوں کے اندر کے میسیج دینا چاہیں گا، کہڑا ایریا نہ کور کرنا چاہیں گا، اور اس پروگرام کے اندر کس قسم کو کانٹینٹ ہوگا گا۔ تو اسی سلسلہ بچ اج ہم نے سید خان صاحب نے بلائے ہوئے، چونکہ سردار سید خان صاحب جو ہم نے گوجری کو پروگرام شروع کرے ہے سوچ بچار نہ ہوسٹ کریں گا، اس کا میزبان ہوئیں گا سردار سید خان صاحب، اور آج ہم سردار سید خان صاحب دے پہلے دونوں کو تعارف پوچھاں گا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کی تو حاصل کری، اس تو علاوہ اعلیٰ تعلیم کی تو حاصل کری، اور یہ جو پروگرام ہے سوچ بچار اس کے بچ بھی آنے والا وقت کے اندر کہ کہڑا ایریا نہ کور کریں گا، اور کہڑا موضوعات پر جڑا ہے گل کریں گا، یا کہڑا لوگوں آنے گا۔ بہت شکریہ جی سید خان صاحب، تم نے اپنا قیمتی ٹائم دے تو تم گوجری پروگرام شروع کر رہے ہو سوچ بچار کا نام دے، اور اس پروگرام کی بڑی ضرورت تھی، اس حوالہ نہ کافی نوجوانوں کی بھی ڈیمانڈ تھی، بزرگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی، اور تم نے یہ نام بھی بڑا خوبصورت رہے، اور پہلے دے تھوڑا جو اس حوالہ نہ تم اپنا تعارف کرا چھوڑو ہمارا ناظرین واسطے کہ تھارا بارہ بھی جان سکیں کہ تم نے اپنی ابتدائی تعلیم کی تو حاصل کری، اعلیٰ تعلیم کی تو حاصل کری، باقی تھاروں کے ایکسپوجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی شرفزہ صاحب، میرا تعلق جڑا ہے سرن ویلی کا سب تے آخری گراں کنشیجڑی نا ہے جس کو تو ہے، اور اسی پرائمری سکول گورنمنٹ پرائمری سکول کنشیجڑی تے میں پرائمری پاس کری، اور پھر گراں تے ہی تلک دیولی بے مڈل سکول ہے وہ تو 8ویں کری، اور گورنمنٹ ہائی سکول شنکیاری تے میٹرک کری، اور اس کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ تے بی اے کیو انگلش لٹریچر بھی، تو پھر پولیٹیکل سائنس بے ماسٹر جڑا ہے تے پشاور یونیورسٹی تے کیو۔ اچھا، تم چونکہ تھارو جو علاقہ ہے وہ بڑو کافی دور دراز مضافات ہے اور بالکل دشوار گزار علاقہ ہے، اور اردو خاص کر کے تعلیم حاصل کرنے پہ بڑی مشکلات ہیں، جو جا بھی کوئی ہائی سکول نہیں، پرائمری سکول تھے، اس کے بعد پھر ظاہر ہائی سکول اس وقت جو بوڑی بھی جو ہے تو غالباً ہونے نواز آباد بھی ہو گئے، تو تم نے کس قسم کی مشکلات پیش آئی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے دوران؟ اصل میں اس وقت اتنا ادراک نہیں تھا مشکلات کو، کیونکہ دیہاتی لوگ جڑا ہیں تو وہ مشکلات کا عادی ہویا ہوئے، لیکن مارو پرائمری سکول کیونکہ مارو جا بچ لوگ جڑا ہیں وہ خانہ بدوش ہیں، دو طرح جائیں بھی انہوں کا کار جڑا ہیں تو وہ چینج ہوتا رہے، سیال اور بریا، ہاں سیال بریا اور بساکھ بھی، اور پھر پچھلی روت کے پہ جڑا مل کے آئے تو انہوں مالیاں تے آن واسطے ہم نے جڑا ہے تے 2-2.5 گھنٹہ ایک طرف تے پیدل لگیں تھا، ایک طرف تے پیدل لگیں تھا، لیکن پھر بھی ہم جڑا اس کا مقامی جات تھا تو انہوں نے پہلے ہم سکول میں پہنچ جانا تھا۔ جی ہاں، تو اس وچ مزہ کی گل یہ کہ جو ہمارا علاقہ وہ سارا دور ہے، لیکن جب تک ہمارا ایک ٹیچر تھا اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت تھے لیاقت علی شاہ صاحب، انہوں نے اتنی اچھی تربیت اور تعلیم دیتی تھی کہ جتنا دعا پرائمری سکول مڈل میں آیا تھا تو فرسٹ جو ہے تو وہ ہمیشہ ہمارا سکول کو جا تک آیا تھا۔ اچھا جی ہاں، جب تک بھی لیاقت علی شاہ صاحب رہے ہیں تو بڑا اچھا انہوں نے پڑھایا، اور انہوں کی ایک پیاری تربیت کہ آج تے 35 سال پہلے جب ٹیچر بہت زیادہ مارے تھا، لیکن ان آدمیوں نے انتہائی پیار نال اور بڑا یعنی کہ خلوص نال پڑھایا، کدی مارے نہیں ہم نا، اسی وجہ سے تم اچھا الفاظ بھی یاد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مارے نہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ وہ رس جائیں تھا نا، خفا ہو جائیں، پھر ہم محنت کریں کہ جی استاد جی پڑھیں گا تم رسیو نا۔ اچھا، تو انہوں کی یہ تربیت ہے کہ زیادہ میں ٹیچنگ شروع کری تو باقاعدہ میرا ٹیچر بچوں نے میرا تو پوچھو
کہ جی تم مارتا نہیں اچھا ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہ جی ہمارا استاد اچھا تھا کہ اس نے ہمیں یہ تربیت دیتی ہے. اچھا تم نے گوجری پروگرام کو نہ رکھے سوچ بچار چونکہ ہم اپنا پروگرام کی طرف آواں اس نا کے پیچھے کہ تھارو مقصد کی سوچ کیا یہ سوچ بچار کیوں رکھے تم نے؟ اصل میں اس کو مقصد جو ہے گوجری بھی ایک محاورہ استعمال ہے نا کھانے کہ انا کا سلاٹا. جی. اور انا کا سلاٹا یہ ہے کہ تم کوئی بھی کام جڑا ہے تو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی ٹارگٹ تے کر چھوڑو. جی. اور اس کی منصوبہ بندی تے بغیر کر چھوڑو اور وہ تھاری طاقت وقت پیسوں مال اور وہ جڑی دوڑ دھوپ ہے اور وہ ساری جڑی ہے تو وہ ضائع ہو جائے کہ کوئی آدمی اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچتا. جی. اس واسطے ہم نے سوچو کہ کیوں نہ زندگی تے ایک ہی باری ملے آدمی نا تو کیوں نہ ہم جڑا ہے تو ایک سوچ فکر نال زندگی شروع کرا تاکہ کسی مقام تک جڑا ہے ہماری آنے والی نسل پہنچ سکے. اگر ہم نہیں پہنچ سکے اور ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہم نے کوئی دسن والوں نہیں تھو تو کم از کم ہم اپنا آنے والی نسلوں نے یہ دس سکاں کہ تم جڑا ہے تو اس سوچ فکر نہ لگے چلو تاکہ تم نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کر رکھو. جی زبردست. اچھا اس پہ ایک اس کو جو پرومو ہے اس کے اندر لفظ شامل کرے ہوئے جی کہ جیون کا سر اور ساز واسطے. جی یہ تم نے کس طرح سوچے کہ جیون کو سر اور ساز کے ہو؟ اصل میں جیون کو سر اور ساز تے کامیابی نال ہے نا کہ جب انسان کوئی کام کرے اور اس کام کے بعد جڑا ہے تو اس کو ثمر یا پھل ملے تو پھر اس نا جیون کو مزہ بھی آئے نا تو وہ چیز محنت اور باقاعدہ پلاننگ نال ہے. بڑا تم نے خوبصورت اس کے بیچ میسج شامل کریں. اچھا تھوڑا یہ دسو کہ یہ جو پروگرام تم لے کے چل رہے ہو ظاہر یہ مسلسل ایک سلسلہ ہوگا سوال والے دیڑے 7 بجے شام رات نہ چلے گا. اس پروگرام کے اندر تم کس قسم کو جو مواد ہے وہ لے کے آ رہے ہیں کہڑا موضوعات نہ تم کور کریں گا یعنی اس کو کانٹینٹ جو ہے تو کیا ہوگا کوئی سوالہ نظر ناظرین؟ اس کے پیچھے ایک یہ چیز تھی کہ جد تے ہماری قوم جڑی ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے سردار عبدالرحمان گجر صاحب نا انہوں نے ایک سیاسی تحریک ان کو میں انٹرویو بھی کیا شروع کی 1952 نا جی اور پھر 70 میں الیکشن بھی کھویا اور اس کے بعد سردار صاحب اور مختلف لوگ آیا. جی بالکل. اور جڑا ہماری برادری کا لوگ ہیں انہوں نے ساروں کچھ زندگی میں جڑا ہے تو سیاست ہی نہ سمجھ لیو اور رات دیڑی اسی کی گل اور اسی چیز تے زندگی کا باقی جڑا آسپیکٹ ہیں وہ تقریباً نظر انداز کر چھوڑو کہ تعلیم انتہائی ضروری ہے باقی معاشرتی جڑا اقدار ہیں باقی چیزیں کام تو انہوں نے کاروبار ہے باقی چیزیں تو وہ ساری چیز جڑی ہیں تو وہ نظر انداز کر چھوڑی. تو اس کو مقصد یہ تھو کہ جب ایک قوم بنے یا معاشرہ بنے تو اس سوسائٹی کے اندر سارا پہلو جڑا ہے تو وہ جد اچھا ہو کے ابھرے گا تو تاں قوم بھی جڑی ہے تو چل کے اچھی ہوئیں گی. ادروائز ایک ٹنگ کے اوپر تو ساری عمر کوئی نہیں کھا لگتا نا یعنی زندگی مکمل ایک پیکج کو نہ ہے پیکج کو نہ کہ سیاست تے سمجھو ایک ٹانگ ایک اس کے اوپر کد تک کوئی آدمی کھا لے ہاں تمو کو ایک ڈنڈو ہے تو باقی جڑا ہے تو تلے پہ ہو تو ترق جائے کو. تو اسی طرح معاشرہ بھی جڑا ہے وہ ترقی نہیں کر رکھتا اور اس کے پیچھے پوری دنیا کی تاریخ ہے کہ دنیا میں معاشرہ جڑا ہے زوال پذیر ہویا اور پھر وہ اٹھ کے تو انہوں نے دنیا کو حکومت کری. تو اس کا کوئی وجہ ہے کوئی سمجھ ہے کوئی سوچ ہے کوئی فکر ہے اور انہوں لوگوں نے اپنی قوم نہ دیتی تو اس فکر اور اس سوچ کے اوپر دنیا پر حکومت کری اور اج بھی دنیا کرے لگی ہوئی. جی تو اس کو یوں ہی تھو کہ تاکہ ہم نوجوان نسل نہ اور خصوصاً جی ہماری پود ہے جی تو اس نہ ہم اے جرا بلا سٹاں کہ تاکہ وہ آگے چل کے تو اس نہ لوگوں کی محتاجی اور کوئی ریکویسٹ نہ کرنی پہ بلکہ اپنی قابلیت کے اوپر آگے چل کے قومی دائرہ کے اندر بھی شامل ہو جائیں. ٹھیک. اچھا اس پہ تم کہ سمجھو کہ اس وقت کہڑا ایریا ہیں جنہوں تم کور کرنا چاہو گا خصوصاً جس طرح تم نے کاروبار کی گل کی نوجوانوں کی گل کری ایجاب میں ایک گل سمجھوں کہ خاص کر کے بچیاں کی تعلیم کا حوالہ نہ ہمارا بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ جڑا مسائل ہیں یہ کشمیر سے لے کے افغانستان تک اور پاکستان خیبر پختونخوا باقی جڑا علاقے ہیں انہوں کے بیچ بھی مشترک ہیں. اس حوالہ نہ تم نے اپنا ذہن کے اندر کڑی گل رکھی ہوئی ہے کہ بھائی ہم گوجری پروگرام کے اندر بنیادی طور پر کہڑا ایریا نہ ٹارگٹ کریں؟ اصل میں جی دنیا میں جڑا بھی ممالک یا قوموں نے ترقی کری ہے سب سے پہلی چیز تو انہوں میں تعلیم ہے
اور تعلیم کے اندر بھی جڑی بچیاں کی تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ایک بچی کی تعلیم جڑی ہے وہ پورا خاندان اور معاشرہ نے جڑا ہے تو وہ بہتر کر لے. تو اس واسطے سب سے پہلی چیز تو تعلیم کو ہونا ہے اور وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن ہے کہ تاکہ اس کے نال وہ شخصیت بنے نا. اور ہم یوں چاہیں کہ بچوں کا حوالہ نال اس کے وہ پروگرام کریں کا بچوں کی شخصیت سازی کا حوالہ نہ پروگرام کریں کا بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ جڑی جدید اصطلاحات استعمال ہوئے کہ جی انہوں نے ہمگیر نشو نما کہ انہوں کو ایک شخصیت کے اندر سیاسی پہلو بھی ہوئے مذہبی پہلو بھی ہوئے معاشرتی پہلو بھی ہوئے ادبی پہلو بھی ہوئے ثقافتی پہلو بھی ہوئے. تو یہ سارا پہلو جد ایک خاص مقدار نال شخصیت کے اندر آ جائیں تو وہ بڑی خوبصورت اور بیلنس پرسنالٹی بن جائے نا متوازن. مقصد یہ ہے کہ تم جو سوچ بچار کے ذریعے ایک پورا ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرو گا انہوں نے. جی ہاں. تاکہ وہ بچہ جڑا ہے تو وہ جد کسی جا بے کسی محفل بے کسی علاقہ بر چلیں تو انہوں واسطے کوئی چیز نئی نہ ہوئے وہ اس کے بے فٹ ہو جائیں نا مس فٹ اپنا آپ نہ محسوس نہ کریں اجنبی محسوس نہ کریں اور اپنا آپ نہ جو ہے وہ ایک کم تر محسوس نہ کریں. اس واسطے بچہ جد مہنگا وے لوگ کے بھی یہ نہ مارو ہونا علمی ہوئی ہے کہ نکی اگر جڑی لاخت ہے اس کی صبح آسانی نہ بنا کے بجائے اس کے کہ تم ڈالا نہ جڑا ہے تو وہ اب تھارا دھمرو چمڑوں بھی لے جائے گا اور ڈالو بیٹھ کے تم صبح کدے بھی نہیں بڑھا آکتا. چلو پہلے لوگ ذرا زیادہ طاقتوار تھا وہ تو پھر بھی مروڑ شروڑ کے کر لیں تھا لیکن اس وقت کے بھی تو بڑا مشکل ہے لوگوں نے بلکہ صبح بڑھاتا ہی نہیں رسی رکھی ہوئی ہے. جی بالکل. تو ہم یوں کہاں کہ نکی پود جڑی ہے اس کا بارہ بے انتہائی اہمیت کی عمل ہے کہ کام کیا جائے. دوئی گل یہ کہ ہماری برادری کا لوگوں کو بے بہا وسائل وہ غیر ضروری چیزوں کے پر ضائع ہو جائے بغیر کسی منصوبہ بندی بغیر منصوبہ بندی تھے. ہوں دیکھو نا کہ وہ لوگ جتنا برادری کا ہے آ کے ہوٹلوں پہ 10 تہڑا رہے اور وہ چاہ اور روٹی اور رہائش اور سارا کچھ کریں اس کا بجائے کدے وہ یا سوچ رہے ہیں کہ دیہڑی ایک کپ چاہ کو نہ پئیں 35 روپیہ 40 روپیہ کو کپ ہے تو وہ 1200-1300 روپیہ جو ہے مہینہ کو بنے. تو کسی بچہ نا اگر کسی سکول میں داخل کریں گا تو اتنی فیس ہے کہ یعنی ایک پیالی چاہ کی ہے وہ اگر بچہ کا حساب کار چھوڑیں تو میرا خیال ہے بچوں بڑی اچھی ترقی کر لے کو. بڑی زبردست گل تم نے کری. ایسے تم نے جی گل کری اس کے میں نے گل یاد آئی کہ جس طرح وہ کہیں کہ اضافی قدر یا جس طرح انگریزی بھی کہیں کہ ویلیو ایڈیشن نا تو ہم اپنا کاروبار بیچ اپنی سیاست بیچ اپنی معاشرت کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن نظر نہیں آتی. تو ظاہر ہے جس جا پہ اس کی اضافی قدر نہیں ہوتی یا علم کے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی یا زندگی کے اندر نہیں ہوتی تو وہ آہستہ آہستہ چیز ڈیڈ ہو جائیں. تو تم اس طرح کہ سمجھو کہ اس پروگرام کے اندر ہم اس اپنا جو یہ لوگ ہیں خاص کر کے جو ہماری گوجری ثقافت ہے اس میں ہم کس طرح ویلیو ایڈیشن کریں. اصل بھی چیز یہ ہے کہ پھر وہ گل مڑ کے تعلیم پہ آئے کہ تعلیم والو ذہن سمجھے کہ کس چیز کی کیا اہمیت ہے. جب تک تعلیم نہیں ہو سکے کیونکہ مارو معاشرہ انتہائی سخت ہے ریجڈ قسم کو ہے یعنی وہ کسی چیز نہ ایکسیپٹ نہیں کرتا منتو نہیں تو جب تک تم منسو نہیں تو اس وقت تک بہتری کدی بھی نہیں آ سکتی. تو بہتری آنے واسطے اور منن واسطے پہلے گراؤنڈ تیار کرنا پہ اور وہ گراؤنڈ جڑے وہ تعلیم کو گراؤنڈ وے کو جس کے بھی لوگوں نے لاڑ کے تو مجھ اچھا طریقہ نہ تم کھڑا رکھو اور دنیا پر حکومت کا رکھو. زبردست. اچھا ایک چیز آخری تھارتے اس حوالہ نہ سوال کر لیں چونکہ یہ پروگرام ایک ثقافتی پروگرام ہوگا کہ اس کے وہ مختلف جڑ جاگ بچ ایک ہم ظاہر ہے تم ایک نعت خوان بچانا بلاؤ گا تو جاگ بچ گاؤں والا نے بھی بلاؤ گا تو ہم عموماً زیادہ زور دیں کہ کوئی بھی جو ثقافتی وہ ہوئے خاص کسی ایونٹ وہ آ کے کسی موقع پر تو ہم کوئی اس طرح کو گاؤں کو پروگرام کر لیں مگر اوورال ہم اس چیز نہ ہوا کریں کہ بھائی اس سے بالکل دور رہا. تو اس حوالہ نہ چونکہ کافی سارا بچوں کو جو ٹیلنٹ ہی مارے گی ہو کہ ہر بچہ کو اللہ جس طریقہ نہ مارو گی جو گونٹھا کو نشان ہے انگلی کو یا فنگر پرنٹ ہے یہ یونیک ہوئے اس طریقہ نہ لوگوں کو دماغ بھی ہر بچہ کو یونیک ہوئے اس کے اندر اپنی صلاحیت ہوئے اہلیت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہوئے. کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نے اچھی نعت پڑھنے کی صلاحیت دیتی ہوئی کسی نے اچھو گاؤں کی صلاحیت دیتی ہوئی ہے کسی نے اچھی تقریر کرنے کی صلاحیت ہے
کسی کو جو ہے فیصلہ کرنے کی اچھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہوئے. تم کہ سمجھو کہ اس پروگرام کے ذریعے کوئی اس طرح کو ٹیلنٹ آرٹ پروگرام بھی ہوئے گو کہ کوئی بچوں اگر اچھی بانسی مارل گو تو اس نے بھی اجابت بلایا جائے, کوئی گانوں اچھو گاؤنا لو ہے یا اچھی نعت پڑھنا لو ہے, یا اس کے اندر تم ایسی کوئی خوبی تاڑو جو باقی لوگوں نے تھوڑی مختلف ہے اور اس نام پالش کر کے آن سکیں, اس طرح کو کوئی بھی سلسلہ ہے؟ ہاں بالکل جی. اصل میں نویں جڑی تعلیم ہے پہلے جڑی ایک تعریف ہے تھی بچوں کا نفسیات کا حوالہ نہ جی ہوں تو ماشاءاللہ جدید ہو کے تو بڑی اچھی ہو گئی ہے. پہلے تھی کہ جی 3 قسم کا ویں کہ ڈال وے تو کن ذہن وے تو ذہین تو فتین اس طرح کی چیز. اور جو ہے تو ایک نویں تحقیق کے مطابق 7 جانتے ہیں یا 7 انٹیلیکٹ جڑی نویں تحقیق ہے یہ اس کے بھی ہے. اچھا. اور اس کے بھی بچوں کوئی موسیقی کو ماہر ہے, اس کے بھی صلاحیت زیادہ ہے, کسی ریاضی اچھی ہے, کسی نہ مطلب میموری شارپ ہے وہ چیزیں نہ جلدی پیک کر لے, کوئی ادب کا حوالہ نال ہے. تو یہ ساری جڑی ہیں تو یہ ہر آدمی کے اندر باقی تحقیق ہے جڑی تھاری گل تو ہم نے کری وہ تحقیق ہے. اور ہمارا جڑو اوورال پاکستانی قوم ہے یا پھر ہماری برادری کا لوگ تو چلو پڑھے ہوا نہیں, انہوں میں بڑا لوگ اسی واسطے نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنی جڑی خاص اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ودیت کری ہے دیتی ہے جڑی صلاحیت اس کے اگینسٹ چلیں, اس کے خلاف چلیں, اس کے خلاف چلیں. اور اس کے بھی کوئی کیریئر کونسلنگ نہیں ہوتا کسی لیول کے اوپر کہ تم نہ لوگ ٹیسٹ کر کے تو کہیں جی تم اس سمت بھی چلو گا تو تم مجھ جگہ چلتا رہو گا. اور ہمارا جس طرح ارینج میرج آ رہا سسٹم ہے تو ہماری ارینج تعلیم بھی تم کہہ کو کہ واہ کہ ہم سارا سلسلہ جبری ہے کہ جبری ہے جی قلعہ نال بند چھڑیو تم چوں کرو چران کرو کچھ بھی کرو تم قلعہ نال ہمیشہ واسطے بدیا ہوا تھاری بالکل 1% بھی اس سبجیکٹ کے اندر اگر نہیں لیکن پھر بھی تم جڑا ہے تو وہ اسی قلعہ کی گل کری دستے گل یاد آئی کہ جا کے بھائی تو یوں ہے کہ ماں باپ یا بڈیرا فیصلوں کریں کہ تم نے کپڑوں کڑو لانا ہے, تم نے سوچنا کس طرح ہے, تم نے شادی کس طرح کرنی ہے, تم نے کاروبار یوں کرنا ہے. تو کہ خیال ہے کہ چونکہ اگر میرا والدین ہیں انہوں کو اور میرا جو جوانی ہے اس کے درمیان 25 سے 30 سال کو ایک وقفہ ہو ہے, کوئی گیپ ہو ہے, اس کے دوران بہت ساری چیز تبدیل ہو جائیں, پھر ایکسپوجر مختلف ہو جائے کہ آج تم تاڑو کہ تھارا جڑا دادا بھائی تھے جا کے بچ کنچے جڑی بھی رہا ہوئیں گا تو انہوں کو جو ایکسپوجر جڑی سوچ تھی وہ اپنا علاقہ کی حوالہ نہ تو بڑی اچھی ہوئے گی چیزیں کی انڈرسٹینڈنگ, مگر وہ لاہور کراچی اور مانسرا کا حوالہ نہ تو انہیں کی نہیں ہو سکتی. تو تم کہ سمجھو کہ جس طریقہ نہ ایک آدمی آج تو 10 سال 15 سال کو پہلے کو جو ہے مثلا کپڑا نہ جوڑا نہ لا کے جس طرح ہمارا بڈیرا لنگی کو لائن تھا, ہاتھ کے بچ کھوٹی ہوئی تھی سوٹی جس نام کا, اور وہ بازار نہ چلیں تھا, اور آج ہم وہ کوئی لباس لا کے بازار نہ نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ بھائی وہ لباس مند تھا, وہ تو اپنا دور کو بڑا اچھا باوقار لباس تھا, مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے نال نال وہ لباس جو ہے متروک ہو گیا. تو چونکہ ٹائم ہمارے کو بہت کم ہے تو اس حوالے نہ تم کہ سمجھو کہ بھائی ہم اس نے کس طریقہ نہ کور کر سکیں کہ اپنے ان چیزیں اڈاپٹ کر سکیں. اصل میں سر اس کے بھی تو یہی ہے کہ آج کل میڈیا کو دور ہے اور میڈیا نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. پہلے زمانہ میں زیادہ ہم دیکھا تھا نکا ٹی وی یا ریڈیو تے جڑو کپڑوں یا جڑو ڈیزائن لباس کو اسلام آباد میں وے تو 10 سال بعد کتے مانسیرا یا پہاڑی علاقہ میں وہ بھی بہت مشکل آئے تو اور اگر رات اسلام آباد اور کراچی بھی ہے تو صبح جڑو ہے تو شنکیاری مانسیرا کے اندر بھی ہے. تو میڈیا ایک اچھو کردار ادا کر رکھے اور اس نے کرنا بھی چاہیے. اور اس طرح لوگ جڑا ہے آگے چلیں گا جس طرح تھاری کھاؤن کی چیز بدل گئی, کوٹھا بدل گیا, پرانا کوٹھا نہیں رہا, سوچ بدل گئی, تو اس کا لباس اور ثقافت بھی آہستہ آہستہ بدل جائے. یعنی زندہ چیز ہے ثقافت. ہاں زندہ چیز ہے, اور جب تم نہیں بدل سو تو وہ مر جائے گی, وہ نشان عبرت بن جائے گی. ٹھیک ہے, لوگ اس سے نفرت کریں گا. بہت شکریہ جی. ناظرین تم نے سید خان صاحب کی بڑی پیاری اور بڑی دلائل نہ بھرپور گفتگو سنی. آنے والا وقت کے اندر چونکہ آج تھے ہم نے تھوڑا الکو جو ہے نا بارہ بجے ایک تعارف پیش کرنا تو یہ اسپیشل پروگرام اس سے ریکارڈ کرے ہو کہ نا بارہ بجے ہم نہ پتہ چل سکے کہ سید خان صاحب آگے آنے والا وقت میں سوچ بچار کے ذریعے جو ہے اس طریقہ نہ تھارے نہ گل کریں گا. سید خان صاحب بیسیکلی مارا انہوں کے نال گزشتہ 15 سالوں دے ایک تعلق ہے, ایک بڑا پائیوں کو تعلق بھی ہے, دے استاد شاگرد کو تعلق بھی ہے کہ میں نے مجھ کچھ سیکھے. آج اگر مجھ ساری چیز جڑی ہیں کچھ اپنے اندر کچھ مثبت آنی ہے اس کے بچے نا وہ کردار بھی ہے باقی دوستوں کے نال نال. تو میں یہ سمجھوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہزارہ ایکسپریس نیوز کا پلیٹ فارم دے سید خان صاحب اپنی ہماری جڑی مادری زبان ہے گوجری زبان جڑی ہم اپنا گھر کے بچ اپنا بیوی بچہ مائیں باپ نہ بولاں, اپنا خاندان کے نہ بولاں, اس زبان کے ذریعے انہاں
جڑا ٹارگٹ آڈینس ہے جڑا لوگوں نے وہ گل پہنچانا چاہیں یہ اگر اپنی وہ علمی گفتگو انہوں تک پہنچائیں گا تو میرے خیال میں ضرور بہتری آئے گی. تم اپنا اس حوالے نال ضرور فیڈ بیک دیو. آج کو پروگرام اسی تک. بہت شکریہ. کچھ کم کاروبار بھی نہیں جیون کو کچھ سر ساز بھی نہیں چڑھ تو دیں تے روز واز مارے ایک سمو گزر گیو ککو کی کتے واز بھی نہیں. دنیا کی چچوڑ ماں حیاتی کی اس دوڑ ماں اینو لگے کم کی کتے کوئی واز بھی نہیں. آؤ بیس کے صلاح کراں کچھ کام کاروبار کراں جیون کا سر ساز واسطے قوم کا نا اور ناز واسطے سوچ بچار کراں. تم دیکھ سکیں گا گوجری پروگرام سوچ بچار ہر سوار کی رات 7 بجے سردار سید خان کے نال صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر.